برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب باللہ صدق اللہ العظیم۔ جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں، پلٹ کے پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ لاکھ جلتے رہیں دشمنان رضا، کم نہ ہوں گے کبھی مدح خوان رضا۔ کہہ رہے ہیں سبھی عاشقان رضا، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ حضرات محترم، چند دنوں سے سوشل میڈیا کے ذریعے حضور گلزار ملت کے بیان کردہ جملے کو سب و شتم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور لوگ الگ الگ اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں۔ انہی رائے پیش کرنے والوں میں سب و شتم، گالی گلوچ، نازیبا اور غیر مناسب الفاظ کے استعمال کرنے والے مشہور خطیب مولوی شمس الدین مکرانوی بھی شامل ہیں، جن کا دیابنا وہابیہ کے لیے طرز اور اسلوب تو بڑا محبتانہ رہتا ہے، اور وہ اپنی گفتگو میں اکثر یہ جملہ بولتے ہیں کہ وہابی کی پلیٹ میں کھانے سے وہابیت کود کر نہیں آ جاتی۔ اس جملے پر حکم شرع کیا عائد ہوگا وہ تو اہل علم اور مفتیان اکرام اچھی طرح جانتے ہیں، مگر اس جملے سے کہیں نہ کہیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہابیہ کے لیے جناب کا گوشہ بڑا نرم ہے، اور اگر وہابیہ کے ساتھ کھانا پینا یوں ہی بلا شبہ درست اور صحیح ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، تو پھر ہمارے مفتیان اکرام، اسلاف اور بزرگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں بد مذہبوں سے بچنے، ان کے ساتھ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سے منع کرنے کے سلسلے میں جو حدیث ذکر فرمائی ہے، فَلَا تُوَاكِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا تُجَالِسُوهُمْ، اس کا جواب بھی جناب کو صحیح طور پر قوم کے سامنے دینا چاہیے۔ مگر میرا جو مستدل ہے اور میری جو گفتگو کا اصل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس جناب کا وہابیہ دیابنا کے لیے رویہ اس قدر نرم ہو، وہ اہل سنت والجماعت کے ایک عظیم پیر اور سنی شیوخ العقیدہ خانقاہ مصولی کے سجادہ کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ انہوں نے یہ جملہ بول کر کسی کفر کلامی کا ارتکاب کر لیا ہو، جبکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ دعوت و تبلیغ کا یہ اصول نہیں ہے اور یہ ضابطہ اور طریقہ نہیں ہے جو آپ نے اختیار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی عادت میں شامل ہے کہ آپ اپنی مسجد کے اندر جمعے کے دن تقریر کرتے ہوئے اپنے مصلیان کو حرام خور کے لقب سے یاد کرتے ہیں، وہ آپ کا اور آپ کے مقتدیوں کا مسئلہ ہے، لیکن کم سے کم کسی سنی شیوخ العقیدہ پیر کے بارے میں کسی لفظ کا استعمال کریں تو سوچ سمجھ کر کریں۔ ویسے تو قرآن پاک میں پیر یا غیر پیر کسی کی تخصیص نہیں ہے، جو بھی مسلمان ہے، سنی شیوخ العقیدہ ہے، اس کے لیے ہمیں اچھا اسلوب اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور آپس میں طعنہ نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ ظاہر سی بات ہے، کسی کو بدھو کہنا، جاہل کہنا
یہ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کے سراسر خلاف ہے، اور اس میں جو نہیں ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور نہ بچنے کی صورت میں انسان گناہگار بھی ہوگا۔ اور جس نے کسی کو ایذا رسانی کی ہے، کوئی مسلمان اگر اس کی ایذا کی زد میں آیا ہے تو اس پر عند الشرع توبہ بھی لازم ہے۔ گلزار ملت نے اگر یہ جملہ بولا تھا تو مولوی شمس الدین مکرانوی کی شرعی اخلاقی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ براہ راست ان سے اس مسئلے کی، اس بات کی مراد معلوم کر لیتے، اور اگر اتنا نہیں کر سکتے تھے تو خود کو مفتی کہلواتے ہیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ اس پر جو حکم شرع ہے وہ حکم شرع بیان کرتے۔ چونکہ ہم بہت سارے فنون پڑھتے ہیں لیکن آخر میں آ کر کے عند الشرع جو حکم ہوتا ہے اسی کا اعتبار ہوتا ہے۔ آیا ان کا یہ جملہ شریعت کی نظر میں ناجائز ہے، حرام ہے، گمراہی ہے، بد مذہبی ہے، کفر کلامی ہے، کفر فقہی ہے، کس زمرے میں آتا ہے؟ شمس الدین صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ حکم شرع بیان کر کے ان سے مطالبہ رجوع یا توبہ کرتے، لیکن آپ نے اس روش سے ہٹ کر گالی گلوچ کا دفتر کھول دیا، جو آپ کی پرانی عادت ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اب جو آپ نے بولا ہے وہ آپ کی اپنی رائے، جس سے اہل سنت والجماعت کا کوئی فرد متفق نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جناب امین القادری صاحب اس سے متفق ہو گئے ہوں، چونکہ وہ بھی اس گفتگو میں شامل تھے، وہ بھی اس گفتگو کو سن رہے تھے، اب تک ان کا کوئی وضاحتی بیان یا برات نامہ نہیں آیا ہے۔ لیکن میں یہاں ایک بات جملہ اہل سنت سے عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور گلزار ملت نے جو جملہ بولا ہے کہ کربلا میں بھی بریلوی تھے، اس جملے پر اصطلاح کے اعتبار سے تو آپ اعتراض کر سکتے ہو کہ یہ اصطلاح بریلی کی اس وقت نہیں تھی، لیکن رہا عقائد کا معاملہ تو الحمدللہ رب العالمین جو عقائد کربلا کے تھے وہ عقائد آج بھی اہل سنت والجماعت بریلویوں کے ہیں۔ عقائد کے اعتبار سے الحمدللہ رب العالمین ہمارا سلسلہ وہاں سے جڑا ہوا ہے۔ محض اعتراض اصطلاح پر ہے کہ آپ نے ایسا لفظ استعمال کیا جو اصطلاح بعد کی تھی، اور آپ نے اس اصطلاح کو ما سبق میں کیسے جڑ دیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بولنے والا مسلمان ہے، سنی سے العقیدہ ہے، تو ہمارے فقہ نے فرمایا جہاں تک ہو سکے قائل کے قول کی صحیح تعویل تلاش کی جائے۔ امام اہل سنت نے بھی فرمایا کہ محمل حسن تلاش کرو۔ فقہ نے فرمایا جہاں تک ہو سکے عاقل و بالغ کے کلام کو لغو ہونے سے بچاؤ۔ اب میں مولوی شمس الدین مکرانوی سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا اختلاف صرف اصطلاح پر ہے نا، کہ یہ اصطلاح آج کی ہے اور آپ نے جڑ دی کربلا میں، تو آپ نے صرف اصطلاح کو لے کر کے اس قدر گالی گلوچ کا دروازہ کھول دیا، دفتر کھول دیا۔ آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ قائل قطعاً یہ بیان کرنا نہیں چاہ رہا ہے اور قطعاً یہ ظاہر کرنا نہیں چاہ رہا ہے کہ یہ اصطلاح اس وقت پائی جاتی تھی۔ ان کا مقصد اور مفاد صرف اتنا ہے کہ جو عقائد الحمدللہ رب العالمین ہمارے ہیں، یہی عقائد کل کربلا میں بھی تھے۔ جماعت کے اعتبار سے، اصطلاح کے اعتبار سے آپ کا اگر اعتراض تھا تو اس اعتراض پر حکم شرع بیان کرتے، لیکن آپ نے بیان نہیں کی۔ مگر میں کہتا ہوں اگر اس طرح کی اصطلاح انہوں نے بول بھی دی تو عند الشرع کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سوال کیا گیا ہے ملفوظ شریف میں۔ یہ ملفوظ شریف اول ہے جو امام احمد رضا اکیڈمی سے شائع کی گئی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 147 ہے۔ اس حوالے کو سننے سے پہلے تمہیدی گفتگو سماعت کر لیجیے۔ جس طرح جماعت بریلوی
اہل سنت والجماعت کی ایک نشانی ہے، ایک پہچان ہے، اور جس کے عقائد و نظریات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے لے کر اب تک چلے آ رہے ہیں۔ اگرچہ یہ اصطلاح بریلوی بعد کی اصطلاح ہے، امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دینی خدمات انجام دینے کے بعد جب فرقہ باطلہ نے جنم لیا تو یہ اصطلاح معرض وجود میں آئی، اور ہمارے بزرگوں نے پھر اس کو اہل سنت والجماعت کی پہچان اور علامت قرار دیا۔ تعرف الاشیاء بازدادہا کے قبیل سے یہ استدلال ہے میرا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا، صفحہ نمبر 147 ملفوظ شریف اول، امام احمد رضا اکیڈمی، حضور خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی فرقہ وہابیہ تھا۔ فرقہ وہابیہ کی اصطلاح جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فتاوی رضویہ میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ ہمارے دیار میں وہابی ان کو کہا جاتا ہے جو اسماعیل دہلوی کے پیروکار ہوں اور تقویۃ الایمان کو مانتے ہوں۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ اصطلاح بھی بات کی ہے، اور سائل جو سوال کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضور خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی فرقہ وہابیہ تھا۔ اب اس نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے فرقہ وہابیہ کی، جو اسماعیل دہلوی کے پیروکار کو بولا جاتا ہے۔ یہ نہیں تھا کربلا کے وقت میں بھی، یہ نہیں تھا دور مولا کائنات میں، یہ نہیں تھا دور عثمان غنی میں، نہیں تھا یہ دور عمر فاروق اعظم میں، یہ نہیں تھا حضرت ابوبکر صدیق اکبر کے دور میں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہیے تھا کہ اس سائل کے سوال کا رد کرتے، مگر امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا کہ قائل جو سائل ہے وہ فرقہ وہابیہ بول کر یہ اصطلاحی لفظ مراد نہیں لے رہا ہے، بلکہ وہ عقائد و نظریات ہی مراد لے رہا ہے۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارشاد میں، ہاں یہی وہ فرقہ ہے جسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے فہمائش کی اجازت چاہی تھی، اور بحکم امیر المومنین تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا کیا بات امیر المومنین کی تم کو ناپسند آئی۔ پورا واقعہ جنگ صفین کا پوری تفصیل امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر فرمائی ہے۔ اب میں یہاں واویلا کرنے والوں سے اتنا ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ جیسا دقاق اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ جیسا اصطلاحات کا علم رکھنے والا آج کے دور میں کوئی ہو تو بتائیں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے سائل کے فرقہ وہابیہ تھا کس کے دور میں؟ خلفائے راشدین کے دور میں۔ تب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہاں یہی وہ فرقہ ہے۔ ہاں جو بتا رہا ہے وہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ امام اہل سنت نے لفظ اصطلاحی لفظ پر توجہ نہیں فرمائی، بلکہ امام اہل سنت نے سمجھ لیا کہ قائل کی مراد کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے حضور گلزار ملت کا یہ جملہ ہے نا، عاقل و بالغ کے کلام کو لغو ہونے سے بچایا جائے۔ اور سنیے مولوی صاحب، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے مولوی لگ جاتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین ہم نے اصول اور عقائد پڑھے ہیں، آپ کی طرح مدرسوں میں رہ کر وقت کی بربادی نہیں کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ہم نے اصول پڑھے ہیں، ہم نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی الکوکبۃ الشہابیہ پڑھی ہے۔ جہاں پر محمل حسن تلاش کرنے کی بات ہے وہاں محمل حسن تلاش کریں گے۔ تمہاری ان بیجا گفتگو اور ان بیجا جملوں کی بنیاد پر ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں، اپنی ذمہ داری سے الگ ہو جائیں اور ذمہ داری سے سبکدوش نہ ہو، ایسا الحمدللہ ہم ہرگز نہیں کر سکتے۔ بفضلہ تعالی قرآن و حدیث امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مسلک ہے وہ ہمیں جو بتا رہا ہے وہ اسی پر الحمدللہ ہم عمل کریں گے اور اسی کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اور زبان کو لگام دیجئے، ہمارے مشائخ کے خلاف، ہمارے بزرگوں کے خلاف، جو کبھی جماعت رضائے مصطفیٰ کے خلاف زبان درازی کرتے ہو، کبھی اور کسی بزرگ کے خلاف کرتے ہو، اگر زبان کو آپ نے لگام نہیں دیا تو یاد رکھیے گا الحمدللہ رب العالمین تمہاری تقریروں کو سامنے رکھ کر دلائل کی روشنی میں تمہاری زبان کو بند کرنا بھی ہمیں آتا ہے۔ جو اصول ہے تقریر کا، دعوت و تبلیغ کا، اسی پر رہیے۔
گالی گلوچ مت کیجیے. اگر آپ زبان رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اوروں کو بھی زبان عطا فرمائی ہے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک حق ہے، حق تھا، حق رہے گا. آپ کو اگر اس اصطلاح سے چڑ ہو اور اسی طریقے سے اس پر عمل کرنے والے پیران اعظام سے چڑ ہو تو ہوتی رہے. اس سے الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اور کسی دوسرے پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لو. تقریروں میں جو تم نے حدیثوں کا تمسخر اڑایا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کا، وقت آئے گا تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم دلائل کی روشنی میں بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی سمجھ عطا فرمائے، اور تمہارے اس ٹولے میں جتنے حضرات ہیں اللہ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اور سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو سادات اکرام، بزرگان دین، اسلاف، مشائخ اور خانقاہوں کے احترام کی توفیق عطا فرمائے. اسلام زندہ باد، مسلمان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.